الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحجر کی ابتدائی اور 14ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج آپ کے سامنے 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. سورۃ الحجر مکی سورہ مبارکہ ہے. اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بعثت کے بالکل ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے سورہ ابراہیم کے مضامین چل رہے تھے، اور سورہ ابراہیم کے ان مضامین میں حق تعالی جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے متعلق اور مکہ مکرمہ اور اس شہر کے متعلق مانگی تھیں، اور اللہ سے جو ہے استدعا کی تھی، اور وہ یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اللہ تعالیٰ اس شہر والوں کے اوپر رزق طیبات کی بارش برسا دے اور اس میں رزق طیبات کی وسعت عطا فرما دے. اللہ نے وہ دعائیں قبول فرمائیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ولادت و بعثت ہوئی، اور اس ولادت و بعثت کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی جو انوار و تجلیات تھیں اور ان کی جو برکات تھیں، ان برکات کے اندر بیش بہا اضافہ ہوا، اور ان برکات سے اور ان انوار سے ظاہر ہے کہ یہاں کے رہنے والوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور ساری دنیا کے رہنے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے. چنانچہ یہ ساری کی ساری برکت ہے اس قرآن کریم کے نزول کی، اور یہ ساری کی ساری برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. چنانچہ سورۃ الحجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد اور قرآن کریم کے نزول کی بات ہو رہی ہے. چنانچہ آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ یہ اللہ کی کتاب روشن قرآن کی آیتیں ہیں، اور ایک وقت آئے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کافر یہ تمنا کریں گے، یہ حسرت کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کاش ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا جو طریقہ ہے اسے قبول کر لیتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون. آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ خوب کھائیں پئیں، دنیا کے عیش و آرام سے مزے اٹھائیں، اور دنیا کے عیش و آرام سے جب یہ مزے اٹھا لیں گے تو ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کی طرف سے جو مہلت انہیں ملی ہوئی ہے اس مہلت کا وقت پورا ہو جائے گا. جب مہلت کا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اللہ تعالیٰ نے جتنی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اس کا، اللہ کے پاس وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہماری نافرمانیوں کا، ہماری بغاوتوں اور سرکشیوں کا اللہ کو شاید پتہ ہی نہیں چل رہا.
نہ اللہ اس پر کوئی مواخذہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم یہ کتاب مبین نازل فرمائی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے، اس کی خاص شان یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ کتاب نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے، جو قرآن کریم آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، یہ آپ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ آپ کے الفاظ اور آپ کے کلمات نہیں ہیں، یہ کلمات تو من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے کلمات ہیں۔ اللہ کا فرشتہ ان کلمات کو، ان الفاظ کو، ان آیات کو لے کر اترتا ہے، آپ کے قلب اطہر پر یہ کلمات نازل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا نزول بھی اللہ ہی کی قدرت و طاقت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کی قیامت تک حفاظت بھی اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہوگی۔ وہ حفاظت ہو رہی ہے، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ دیکھیے، اگر ہم اور ساری باتوں کو چھوڑ دیں کہ قرآن کریم کی حفاظت طباعت کے ذریعے سے، پرنٹنگ کے ذریعے سے کس طرح ہو رہی ہے، کتنی بڑی تعداد ہے قرآن کریم کی طباعت اور اشاعت کی پوری دنیا کے اندر، کتنے ہی تراجم اور کتنی ہی ٹرانسلیشنز ہیں اس کی، اسی طرح سے کتنے حفاظ ہیں، ہر دور میں کتنے حفاظ ہوتے ہیں، اور آج کتنے حفاظ ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں حفاظ ہیں جو قرآن کریم اپنے سینوں میں اٹھائے پھر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا۔ اس سلسلے کو توڑنے کی اور ختم کرنے کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں، دنیا کے اندر بڑی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی ان حفاظ کے سینوں کے ذریعے سے حفاظت فرما رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تو جس سینے میں قرآن ہے اس سینے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس زبان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور جس شخصیت کے دل میں یا جس شخصیت کے جسم میں وہ سینہ اور وہ زبان موجود ہے اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے طاقت اور اللہ کی قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو چیلنج نہ کرنا، وہ بڑی زبردست طاقت ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، کہ ہم نے آسمان کو مختلف برجوں اور مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، وہ تقسیم بھی آپ کے سامنے ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کے اوپر خوبصورت ستارے بھی بنا دیے ہیں۔ یہ ستارے تمہارے لیے آسمان کی زیب و زینت کا بھی کام کرتے ہیں۔ جب انسان رات کے اندھیرے میں آسمان کی جانب دیکھتا ہے اور اسے جگہ جگہ ستارے چمکتے اور جھلملاتے نظر ایک بڑا خوبصورت منظر پیدا ہوتا ہے، ایک بڑا حسین و جمیل منظر پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ حسین و جمیل منظر بھی ہے، دوسری جانب وہ ستارے ہماری رہنمائی کا سامان بھی ہوتے ہیں۔ ان ستاروں سے سمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب آپ کے پاس سمتوں کے تعین کرنے کا کوئی آلہ بھی اگر کام نہ کر رہا ہو، آج کے سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایوییشن میں اور نیوی کے اندر ستاروں سے سمتوں کا تعین کرنا آج بھی اسی طرح سے مروج ہے جس طرح پہلے کبھی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ان ستاروں کا جو دوسرا پرپز ہے وہ کیا ہے کہ ہر منحوس شیطان اور مردود شیطان سے آسمان دنیا کی حفاظت کرنی ہے۔ اصل میں یہ بات یوں سمجھیے کہ آگے بھی انشاءاللہ یہ سورہ جن میں بھی اور ایک اور موقع پر غالباً سورہ احقاف میں یہ بات آئے گی کہ جنات آپس میں اس بات کا مذاکرہ کر رہے تھے، اور وہ مذاکرہ یا آپس میں ایک بات چیت وہ یہ چل رہی تھی کہ پہلے ہم نے کچھ آسمان کے قریب کچھ جگہ پر ہم نے کچھ ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، وہاں ہم ان ٹھکانوں پر بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں وہ فیصلے ہمیں معلوم ہو جاتے تھے، وہ آوازیں ہم تک پہنچ جاتی تھیں کہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سارے کام دنیا کے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کہاں کتنی بارش ہونی ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں طوفان آنا ہے، کہاں بچے پیدا ہونے ہیں، کہاں کسی کی وفات ہونی ہے، یہ سارے فیصلے فرشتوں کو منتقل ہوتے ہیں، اور فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ سن لیتے تھے کہ بھئی یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہونے والا ہے، اور پھر وہ سن کر فوراً نیچے آتے تھے، اور جو اپنے ان کے گماشتے اور لیڈر ہوتے تھے ان کو بتلا دیتے تھے، وہ پیشین گوئیاں کر دیتے تھے، اور ان کی پیشین گوئیاں پوری ہو جاتی تھیں، جیسے وہ کہتے تھے ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ اب وہ ہوتا تو اس لیے تھا کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے،
لیکن ان کی واہ واہ ہو جاتی تھی کہ جو انہوں نے جو کہا تھا وہی ہو گیا، دیکھو بس آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بزرگی، ان کے پہنچے ہوئے ہونے اور ان کے جناب معصومیت کے ایک دھاک بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو رہی تھی کہ جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہو رہا تھا، فرشتوں کو، جنات کو اس جگہ پر بیٹھ کر فرشتوں کی آوازیں سننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ کوشش کرتے تھے تو ایک شہاب ثاقب ان کی طرف دوڑتا تھا، ان کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ چنانچہ یہ بات جنات کے لیے بڑی اچنبھے کی تھی، حیرت انگیز تھی کہ آخر ایسا کیا منصوبہ بن رہا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرما رہے ہیں۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کے ذریعے سے اس طرح سے حفاظت کی، آسمان دنیا سے اس کے نزول کی، پھر اس حفاظت کے ساتھ یہ قلب اطہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوا، پھر اسی حفاظت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، صحابہ نے اس کو محفوظ رکھا، پھر صحابہ کے بعد آنے والی نسلوں نے اس کو محفوظ رکھا، اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس کو محفوظ رکھتی چلی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اس کے پیچھے ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ جیسے آسمانی کتب کے ساتھ پہلے تھی کہ آسمانی کتب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ دیا تھا امتوں کو، ان امتوں نے حفاظت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، لیکن کروا امت ہی کے ذریعے سے رہا ہے، امت ہی کے حفاظ اس کی حفاظت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور خالقیت کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے انسانی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج انسان اپنی صلاحیتوں پر بڑا غرور و تکبر کرتا ہے، بڑا اتراتا ہے، میں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا، میں نے یہ ترقی کر لی، میں نے یہ کر لیا۔ حقیقت کیا ہے اس انسان کی؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، آگ ایک گارے کی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے اسے پیدا کیا۔ اصل میں انسانی تخلیق کے حوالے سے کئی چیزیں، کئی اصطلاحات قرآن کریم نے استعمال کی ہیں، تراب کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، یہاں من صلصال من حمأ مسنون کی بھی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ مٹی کی اصل میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک مٹی ہوتی ہے خشک مٹی ہے، ابھی اس میں آپ نے پانی نہیں ملایا تو وہ تراب ہے، پھر آپ نے اس میں پانی ملایا تو وہ پانی جو ہے وہ گارے کی شکل اختیار کر گیا، ایک گارا بن گیا۔ اس گارے کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے یا مختلف پوٹریز بنانے کے لیے۔ پھر اس کے برتن بنائے گئے، اور برتن بنانے کے بعد پھر انہیں آگ پر تپایا گیا۔ جب وہ آگ پر تپ کر ایک برتن تیار ہوا تو وہ ایک کھنکھناتا ہوا برتن بن گیا۔ آپ اس کے اوپر یہ ہاتھ مار کر اس کی آواز کو چیک کرتے ہیں، اور اس کے صحیح ہونے کا، اس میں کوئی دراڑ یا تریڑ نہ ہونے کا یہ اندازہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ اس کی آواز صحیح نکل رہی ہے یا نہیں۔ بلکہ آپ اگر ہمارے پاکستان کے بعض علاقوں کے کلچر کو دیکھیں تو وہاں مٹکے کے اوپر ڈھول بجانے کا بڑا رواج ہے، اور بڑا خوبصورت ڈھول بجایا جاتا ہے مٹکے کے اوپر اور اس کی آواز کی زیر و بم کے اوپر، تو وہ کھنکھناتی مٹی کہلاتی ہے وہ مٹی ہی۔ مٹی کو گارا بنایا گیا، گارا بنا کر اس کو ایک برتن کی شکل دی گئی، اور برتن کی شکل دے کر اسے پکایا گیا آگ کے اوپر، تو وہ ایک کھنکھناتی ہوئی ایک آواز پیدا کرنے والی جو ہے وہ بن گئی۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہ انسان کی حیثیت ہے کہ آگ ہے، اس کے اندر مٹی ہے، ہوا ہے اور پانی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اور اس کے بالمقابل وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ایک دہکتی ہوئی آگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو ابلیس نے بھی کہی تھی، اور ابلیس کی اسی بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اور انسان کو تخلیق کرنے کے بعد کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی کی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونکی کی، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ نے حکم دیا اور تمام فرشتے جو تھے وہ سجدے کے اندر گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس سے باز پرس ہوئی، ابلیس سے سوال ہوا، اور وہ سوال کیا ہوا کہ یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیوں نہیں سجدہ کیا جب ہم نے حکم دیا تھا؟ یہ واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اور وہی بات میں عرض کروں کہ بار بار اس واقعے کو اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ بنی نوع انسان کو یہ سمجھایا جائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ازلی، ہمیشہ سے دشمن ہے۔
ابتدا سے دشمن ہے، جب سے یہ انسان پیدا ہوا ہے اس پہلے دن سے یہ انسان کا دشمن ہے۔ اس کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا، اس کو کبھی اپنا ہمدرد اور خیر خواہ نہ سمجھنا، کبھی اپنے ساتھ مخلص نہ سمجھنا، یہ ہمیشہ سے دشمن ہے۔ اور پھر اس کی دشمنی اور آگے بڑھی اس واقعے کے بعد سے، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تو نکل جائے یہاں سے، علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک میری لعنت تیرے اوپر ہوتی رہے گی، قیامت تک تو میری رحمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک سزا، یا یوں کہیے کہ ایک تنبیہ اور ایک ڈانٹ کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف جانب سے ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود جب شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے یہ کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک معلوم وقت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس معلوم وقت تک جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی، اس معلوم وقت تک مہلت کا یہ مطلب ہے کہ یہ شیطان، یہ ابلیس انسان کو اللہ کے راہ سے برگشتہ کرے گا، اللہ کے راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ بھی بتلا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو شیطان اور ابلیس کی اس معاملے سے، ان وساوس سے اور اس گمراہ کن رویے سے بچے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ایک بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو ورغلاؤں گا اور ان میں سے بہت سے لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو تو وہ ابلیس کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک بات بتلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو الا عبادک منہم المخلصین، تجھے میں مہلت تو دیتا ہوں، اختیار اور طاقت دیتا ہوں، یہ صلاحیت دیتا ہوں، لیکن جو میرے خاص مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہوں گے تیرا ان پر زور نہیں چلے گا، جو میرے ساتھ مخلص ہوں گے، جو میری توحید اور میری وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں گے، جن کے سارے کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں گے۔ یہ ہے نا اخلاص، کہ انسان کوئی کام نمود و نمائش کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں اسے اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ کی خوشنودی اسے حاصل کرنی مقصود ہے۔ تو جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے جن کے ہر کام میں للہیت ہوگی، وہ بھی شیطان کے حملوں سے بچیں گے، اور جو شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائیں گے، ان جہنم لموعدہم اجمعین، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، میں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ جو شیطان ابلیس کی پیروی کرے گا، اسے اپنا دوست بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اور جہنم کی جو ہے گہرائیوں کے اندر اسے پہنچا دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ پھر جہنم سے نکلنے کا اور وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ آیت مبارکہ نمبر 50 میں ایک بڑی خوبصورت بات یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک ہی آیت ہے اور اس ایک آیت میں اللہ کا جمال بھی نظر آ رہا ہے، اللہ کا جلال بھی نظر آ رہا ہے۔ اور وہ جمال کس طرح نظر آ رہا ہے؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو، نبئ عبادی، میرے بندوں کو، وہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہ والے بندے کہ جن پر شیطان کا بس نہیں چل رہا، میرے ان بندوں کو بتلا دو، خبر کر دو، یہ ان کو بریکنگ نیوز دے دو۔ نبئ عبادی، میرے ان بندوں کو یہ خبر دے دو، کیا خبر دے دو؟ کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بلا شبہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، میری مغفرتوں کی کوئی انتہا نہیں، میری رحمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ یہ میرے بندوں کو، میرے خاص بندوں کو جو میرے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے سے محبت رکھتے ہیں، میری اطاعت اور پیروی کے لیے تیار ہیں، ان کو بتا دو۔ اور ان کو بھی بتا دو جو میرے باغی اور سرکش ہیں، وہ کیا؟ کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک طرف اللہ کا جمال ہے اور ایک طرف اللہ کا جلال ہے، اور جہاں اللہ اپنے جمال کو بیان کر رہا ہے وہاں کہہ رہا ہے نبئ عبادی، جہاں جلال کو بیان کر رہا ہے وہاں نبئ عبادی، دوبارہ نہیں کہہ رہا کہ میرے خاص بندوں کو جو بتلانا ہے وہ میرا جمال بتلانا ہے۔ لہذا جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوگا، اللہ کے جمال سے اتنا ہی حاصل کرنے والا ہوگا۔
اللہ کی مغفرت اتنی ہی زیادہ حاصل والا ہوگا، اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ حاصل کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ مختلف واقعات کی مثال دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمتیں اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے ارشاد فرمایا، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ یہ وہی واقعہ ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے یہ فرشتے آئے تھے، اور یہ فرشتے انسانی شکل میں اور انسانی صورت میں مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہلے آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، پہلے تو ان خوبرو نوجوانوں کو دیکھ کر جو حالات تھے قوم لوط کے، ظاہر ہے کہ ان حالات کی وجہ سے بڑے پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے کچھ ضیافت کے لیے پیش کیا تو وہ کھانا نہیں کھا رہے، اس سے بھی ان کو فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کیوں نہیں آخر کھانا کھا رہے۔ تو ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی بشارت اور خوشخبری دی، فرمایا دیکھو کہ ہم تو انا نبشرک بغلام علیم، ایک علیم اور ایک جاننے والے غلام کی اور لڑکے کی، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، اب کیا بشارت دینے آئے ہو؟ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری اب عمر اتنی ہو گئی ہے، اب میرے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، یہ کیسی بشارت اور خوشخبری؟ تو فرشتے کہتے ہیں بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم بالکل صحیح بشارت اور خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ فلا تکن من القانطین، آپ اپنے عمر کی وجہ سے، اپنے ضعف و کمزوری کی وجہ سے مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے عطا فرما دے، جب چاہے اللہ تعالیٰ دے دے، یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، آپ کو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آپ کیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ اس بشارت اور خوشخبری کے ساتھ ساتھ قوم لوط کی تباہی کی بھی خبر سنائی، اور یہ بتلایا کہ قوم لوط کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ بھی ایک قدرت کی عجیب و غریب نشانی تھی کہ ساری بستی کو اٹھایا گیا، ایک خاص بلندی تک لے جایا گیا اور پھر واپس پلٹ دیا گیا، اور اس طریقے سے پلٹ دیا گیا کہ ان کے مکانوں کی چھتیں نیچے چلی گئیں اور زمین میں دھس گئیں، اور فرش جو تھے وہ اوپر ہو گئے۔ یہ اس قوم کے اوپر، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ان کے اوپر شروع ہو گئی۔ یہ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس لیے نازل ہوا کہ فحاشی اور بے حیائی انہوں نے پھیلائی تھی، ہم جنس پرستی کا رواج انہوں نے دیا تھا، اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی شدید اور سخت اور شرمناک عذاب سے انہیں دوچار کیا۔ چنانچہ دوسرا واقعہ بیان کیا، ان اصحاب وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایک گھنا جنگل تھا اور اس جنگل کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ بہت اچھی پیداوار تھی، بہت خوبصورت مناظر تھے، لیکن اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تو فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین، ہم نے ان سے انتقام لیا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا تھا، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے دوچار کیا۔ اسی طرح اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب الحجر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک رکاوٹ تھی، ایک پتھر تھا جس کے اوپر ایک قوم آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی اسی طرح سے ہلاک اور تباہ و برباد کیا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور تسلی کے لیے بھی ایک کلمات ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین، کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی دعوت دین لے کر آتا ہے، اور یہ جو سرداران قریش ہوتے ہیں، بڑے بڑے متمول اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں، دولت کے اعتبار سے بڑے مستحکم اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں، سیاسی قیادت کے اعتبار سے بڑے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، ان کا اقتدار ہوتا ہے، قوم میں ان کی حمایت ہوتی ہے، قوم ان کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہوتی ہے۔
لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے سرکش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کو دیکھتے ہوئے ان کے جو پیروکار، ان کے جو چیلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں توہین اور اہانت کا معاملہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اسی طرح اذیتیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، جسمانی ہوں یا اخلاقی اور روحانی۔ تو آپ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ بھئی یہ لوگ تو اللہ کے باغی اور سرکش ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیاوی اعتبار سے یہ بڑے متمول ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑا اطمینان و سکون ہے، ان کے اوپر کوئی غربت و افلاس کے آثار نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ٹینشن مالی اعتبار سے یا مالی بحران اور اقتصادی بحران نہیں ہے، بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے ماننے والوں پر مالی بحران بھی زیادہ ہیں، مالی مشکلات بھی زیادہ ہیں، مصائب اور مشکلات بھی زیادہ ہیں، سیاسی اعتبار سے اور تمدنی اعتبار سے وہ قیادت و سیادت ہمیں میسر نہیں ہے جو قیادت و سیادت ان لوگوں کو میسر ہے۔ یہ صورتحال ہمیشہ رہتی ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ قیادت و سیادت دنیا کی جو ہوتی ہے، یا معاشی جو ایک ہمہ گیری اور معاشی خوشحالی ہوتی ہے، وہ معاشی اور اقتصادی خوشحالی ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کفار کے پاس زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے دشمنوں کے پاس زیادہ، یعنی ان لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے جن کو ہم اللہ کا دشمن کہتے ہیں۔ اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیے، آج بھی اگر آپ سروے کریں اور آج بھی اگر آپ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ وہ قومیں جو مالی اور تمدنی اعتبار سے بہت مضبوط اور خوشحال ہیں، ان کا اخلاقی نظام کیا ہے، اور وہ قومیں کہ جو مالی اور سیاسی اور تمدنی اعتبار سے کمزوری اور ضعف کا شکار ہیں، ان کا اخلاقی نظام کیا ہے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو قومیں اخلاقی تمدنی اعتبار سے، معاشی اور سیاسی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم ہیں، انہوں نے وہ اخلاقی نظام اپنایا ہوا ہے جو اخلاقی نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے۔ جو اخلاقی نظام، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور جو لوگ اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہیں، انہوں نے ان طریقوں کو، ان اقدار کو چھوڑ دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ اب معاشی افلاک کا اور معاشی افلاس کا شکار ہیں، سیاسی اور تمدنی اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس اخلاقی نظام کو چھوڑ دیا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور چاہے آپ کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ایک معیار ہے۔ آج بھی اگر آپ اس معیار کو دیکھتے ہوئے قوموں کا سروے کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پر اور آپ کے نظام پر عمل کر رہے ہیں، وہ درست ہیں، مضبوط ہیں، آج بھی ان کا حال اچھا ہے، اور جو نہیں عمل کر رہے آج ان کا حال بہت خراب ہے۔ چنانچہ یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ انی انا النذیر المبین، میں تو تمہیں واضح طور پر یہ ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے لائے ہوئے نظام کو اختیار کرو گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت تو ہوگی ہی اچھی، اور اگر میرے لائے ہوئے نظام کو اختیار نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی مشکلات ہیں اور آخرت میں تو خیر ہیں ہی مشکلات۔ اس لیے ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان اخلاقی اقدار کو اختیار کرو۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور اطمینان کے لیے فرمائی جا رہی ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، آپ انہیں میرے اوپر چھوڑ دیجئے، ان کا انجام میرے ہاتھ میں ہے، میں دیکھوں گا کہ ان کے لیے کیا سزا جو ہے وہ طے کی جائے۔ چنانچہ آپ ان کے حوالے سے فکر مند نہ ہو کہ یہ کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کیوں میرے ساتھ تمسخر کا اور گستاخی کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے، اور یہ بات یاد رکھیے اور ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کو معاف کرنے کا اختیار اور حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، آپ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو سزا دے دیں، یہ اختیار آپ کو ہے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس دنیا سے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے معاف کرے۔ اگر میری شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اسے آپ تو نہیں معاف کر سکتے نا۔
آپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ تو جب میں اور آپ ایک دوسرے کی گستاخی یوں معاف نہیں کر سکتے کہ میری جگہ آپ معاف کر دیں اور آپ کی جگہ میں معاف کر دوں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ ان مضامین کے ساتھ سورۃ الحجر کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ سورۃ النحل اس پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کے مضامین کی تکمیل کے ساتھ 14ویں پارے کے مضامین بھی مکمل ہو جائیں گے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص حق تعالی جل شانہ اپنی قدرت و الوہیت کے، اپنی وحدانیت کے دلائل کو بیان فرما رہا ہے، اور اپنی خالقیت کے مظاہر کو بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، اور اہل مکہ کی بعض رسوم و رواج کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے، آغاز سورہ مبارکہ کا بڑے جلالی انداز کے اندر ہوتا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب جلدی مت مچاؤ، اب اس کے نتائج دیکھو، اس کے ثمرات دیکھو، اب سامنے آ جائیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ بات یاد رکھنا کہ جس شرک کا تم ارتکاب کرتے ہو، جن بے جان مورتیوں کو تم اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی اس طرح کے شرک سے بالکل پاک اور منزہ ہے، اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ کا یہ پیغام فرشتے لے کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ کیا پیغام ہے کہ لا الہ الا انہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اسی اللہ سے ڈرنا ہے، اسی اللہ کا خوف اور اسی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے بالحق، بالکل صحیح اور ٹھیک پیدا کیا ہے۔ جو کام آسمان سے لینا ہے وہ صلاحیتیں اللہ نے آسمان کو عطا فرمائی ہیں، جو کام زمین سے لینا ہے وہ صلاحیتیں اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خصوصیات زمین کو عطا فرمائی ہیں۔ تعالی عما یشرکون، تم لوگ جس شرک میں مبتلا ہو، اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی جو ہے وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جہاں آسمانی دنیا کی اور زمینی دنیا کی تخلیق کی بات کر رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ خود انسانی تخلیق کی بھی بات کر رہا ہے، کہ انسان اپنی ذات کے اوپر، اس کو کہتے ہیں دلائل آفاق اور دلائل انفس۔ دلائل آفاق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے ان مظاہر کو بیان فرمائے جو کائنات میں کے اندر اس نے پھیلائے ہوئے ہیں، چاہے وہ زمینی دنیا کے اندر ہیں، چاہے وہ آسمانی دنیا کے اندر ہیں۔ اور دلائل انفس سے مراد انسانی ذات کے اندر جو دلائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اللہ نے انسانی شخصیت اور انسانی ذات کے اندر جو اپنے قدرت کے مناظر اور مظاہر چھپائے ہوئے ہیں، یہ ایک پورا جسم ہے، اس پورے جسم کے اندر اللہ کے قدرت کے ہزاروں مناظر اور مظاہر جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، ہزاروں مناظر اور مظاہر اس کے اندر پوشیدہ اور پنہاں ہیں۔ انسان اپنی ذات کے اوپر بھی غور کرے، اپنی ابتدا اور اپنے آغاز کے اوپر بھی غور کرے، اور جو اللہ نے ذہن و فکر کی اور سوچنے کی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں، اور جس ذہن و فکر کی صلاحیتوں سے وہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے، ذرا ان پر بھی غور کرے کہ اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی طاقت کی یہ کیسی نشانیاں ہیں۔ پھر اپنی ذات کے اوپر غور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی دیکھے کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات۔ آسمان سے زمین کے اوپر پانی برستا ہے، اور اس پانی کے برسنے سے زمین کے اندر سے پیداوار اگتی ہے، اور وہ پیداوار، وہ پانی براہ راست بھی تمہارے پینے کا سامان بنتا ہے، اور اس سے درخت اور پودے اور خوراک اور زراعت کی چیزیں اگتی ہیں، اور ایسی چیزیں اگتی ہیں کہ جو تم بھی کھاتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع،
وہ زراعت اور وہ خوشے اور وہ دانے بھی اگتے ہیں کہ جن کو تم بھی کھاتے ہو، تم بھی استعمال کرتے ہو، کیا گندم اور کیا چاول اور کیا سبزیاں اور کیا پھل، اور وہ چیزیں بھی اگتی ہیں کہ جن کو تمہارے جانور کھاتے ہیں، وہ پھل بھی اگتے ہیں جن کو تم خود کھاتے ہو، چاہے وہ زیتون ہو، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ انگور ہو، اور طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں جن سے تم دوائیں بناتے ہو، جن سے تم خوشگوار فضا اور خوشبوئیں بناتے اور پیدا کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان جو ایک تعلق ہے اور ایک رشتہ ہے اس کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، آسمان سے پانی برستا ہے، وہ زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، اور زمین سے پھر پیداوار اگتی ہے اور وہ پیداوار انسان کھاتا ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے آسمان اور زمین کا۔ زمین سے اس وقت تک پیداوار نہیں ہوگی جب تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ آسمان سے پانی برسے گا تو زمین کی پیداواری صلاحیت سامنے آئے گی۔ اسی طرح سے یہ سمجھ لو کہ انسان اس زمین کے اوپر رہتا ہے، لیکن انسان کا بھی آسمان اور زمین دونوں سے رشتہ ہے۔ انسان زمین سے پیدا ہونے والی ان خوراک و زراعت کی چیزوں کو کھاتا اور اپنی زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ انسان اس زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے آنے والے اللہ کے احکام کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے جو وحی اپنے انبیاء علیہ السلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس وحی کو، ان تعلیمات کو، ان احکام کو قبول کرتا ہے، ان احکام پر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوتا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے، اور جب وہ عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اس کے اعمال پھر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ آسمان سے وحی کا پیغام آتا ہے جو احکام لے کر آتا ہے، ان احکام کو انسان زمین پر رہ کر قبول کرتا اور زمین پر رہتے ہوئے عمل کرتا ہے تو وہ اعمال پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس انسان کو بھی آسمانی دنیا کے اندر لے جاتے ہیں اور جنت کے باغات میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ رشتہ ہے زمین و آسمان کے درمیان، کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے تو زمین سے پیداوار اگتی ہے، اسی طرح انسان زمین پر عمل کرتا ہے تو وہ کس نتیجے میں کرتا ہے کہ آسمان سے وحی آئی تھی اور پھر اس کا عمل بھی آسمان میں لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنا کہ زمینی دنیا ہو یا آسمانی دنیا ہو، اس پر حاکمیت اور کنٹرول اللہ کا ہے، یا وہ سمندری دنیا ہو، سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، سمندری دنیا ہے، زیر آب دنیا ہے، سمندر کے اندر کی ایک خاص دنیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے چینلز دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے سمندر کی غوطہ زنی ہوتی ہے، کئی کئی دن لوگ اندر رہتے ہیں اور بڑی تحقیقات۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے لحمن طرین، مچھلیاں اور مختلف آبی جانور بھی پیدا کیے جو انسان کے خوراک کا باعث بنتے ہیں، دواؤں کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں انڈر واٹر پلانٹس کی ایک پوری دنیا ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ان سمندروں کے اندر سیپیاں اور موتی اور پتھر، عقیق، جواہر، اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر کے غوطہ زن جو ہے وہ طرح طرح کے جواہر جو ہے وہ اس کی گہرائی میں سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ سمندری دنیا ہے، اور اس سمندری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے مظاہر ہیں قدرت کے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اسی سمندر کی سطح کے اوپر جہاز تمہارے چلتے ہیں، بحری جہاز جو ہیں وہ آسمان چلتے ہیں، وہ ایک جگہ سے سامان لے کر دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ سمندری دنیا تمہارے لیے، اس کی سطح بھی ایک مفید، اس کے اندر کی سطح جو ہے پہلی وہ مچھلیوں کے لیے تمہاری مفید، اس کے اور مزید اندر گہری سطح جو ہے وہ تمہارے لیے پودے اور تمہارے لیے عقیق اور جواہرات، ان اعتبار سے مفید، ہر اعتبار سے ہر سطح جو ہے وہ اس کی الگ الگ فائدہ دے رہی ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح یہ زمینی دنیا ہے، یہ ساری کی ساری کائنات، اور کائنات کی ایک ایک مخلوق جو پیغام دے رہی ہے، وہ پیغام کیا دے رہی ہے؟ وہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ الہکم الہ واحد، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات معبود ہے، اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں،
وہ خالق نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ اللہ کی عبادت گزار ہیں، اللہ کی اطاعت شعار ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام پر مجبور ہیں۔ مجبور خالق نہیں ہو سکتا، مجبور معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ سورج کے جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر مجبور ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مجبور چیز معبود نہیں ہو سکتی۔ معبود صرف اللہ کی ذات ہے جو قادر مطلق ہے، جس کی ہستی اور جس کی ذات وہ ہر چیز پر حاوی، اور اس کی قدرت اور طاقت ہر چیز پر حاوی ہو، چاہے وہ آسمانی دنیا کی ہو، خلائی اور فضائی دنیا کی ہو، چاہے وہ زمینی دنیا کی ہو، چاہے وہ سمندر کی تہوں کی ہو۔ اللہ کی ہستی، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کے زیر نگیں ہیں۔ لہذا اللہ کی ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ چنانچہ اس ضمن میں پیغام توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جانب سے ایک نظریے کی تردید بھی کی، اور وہ تردید اس طرح سے کی کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ ایک بڑی عجیب و غریب منطق مشرکین کی طرف سے پیش کی گئی، اور وہ منطق یہ پیش کی گئی کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ یہ تو سب کام اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، اللہ نے چاہا تو ہم شرک سے باز آ جاتے، اور باز آ جاتے تو ٹھیک تھا، ہمارے آباء و اجداد بھی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے تقدیر الہی اور ایک ہوتا ہے حکم الہی۔ تقدیر الہی حکم الہی کا نام نہیں ہے، تقدیر الہی علم الہی کا نام ہے۔ انسان پابند ہے حکم الہی کا، تقدیر الہی کا یا علم الہی کا نہیں۔ اللہ کا علم کیا ہے انسان اس کو جان ہی نہیں سکتا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ پاروں میں کچھ مضمون آئے گا، میں عرض کروں گا۔ انسان اللہ کے احکام کا پابند ہے، اللہ نے اسے کیا حکم دیا ہے، کس عقیدے اور نظریے کا وہ حامل ہونا چاہیے، کس عمل کا حامل ہونا چاہیے، کس اخلاقی قدر کا حامل ہونا چاہیے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہیں۔ اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں اللہ نے اپنا نبی، اپنا پیغامبر بھیج دیا۔ اس نے بہت واضح طور پر بتلا دیا کہ تمہارے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے، تمہاری عبادات کیا ہونی چاہیے، تمہاری اخلاقیات کیا ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بتلا دی ہیں، اللہ کے انبیاء نے بتلا دی ہیں۔ اب اگر تمہارے تک اللہ کے انبیاء کا یہ پیغام پہنچ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مان لو، اور اگر تم اس سے ناواقف ہو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہارے پاس براہ راست نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، تم ناواقف ہو، بے خبر ہو، تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جن تک اللہ کے نبی کی تعلیمات پہنچی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، اللہ کے نبی کے علوم سے فیض حاصل کیا ہے۔ ان سے ملو، ان سے علم حاصل کرو، ان سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی طلب کرو، اور پوچھو کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کس قسم کی زندگی کا مطالبہ کیا ہے، ان کی ہدایات کے اوپر چلنے والے ہو۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ دو معبود نہ بنانا۔ یہ زرتشت مذہب کا عقیدہ تھا کہ خدائے خیر اور ہے اور خدائے شر اور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خیر ہو یا شر ہو، مخلوق وہ اللہ ہی کی ہے، اور دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا۔ لہذا ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ نہ کرے، گرفت نہ کرے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ کسی کی گرفت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر عمل کے اوپر پکڑ کرنا شروع کر دے، ہر عمل کے اوپر فوراً پکڑ ہو جائے، ہر عمل کے اوپر فوراً گرفت ہو جائے، ہر غلط عقیدے کے اوپر فوراً گرفت شروع ہو جائے، تو پھر زمین کے اوپر کوئی کیڑا بھی باقی نہ بچے، کوئی کیڑا مکوڑا بھی، کوئی دابت الارض، کوئی حشرات الارض میں سے بھی کوئی زندہ نہ بچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مہلت نہ ایک لمحہ آگے بڑھتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے۔
وہ مہلت ختم ہونا اللہ کے عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مہلت ختم ہونا انسانی موت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس یہ مہلت اور موقع ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کر لے، اللہ کے نبی کی اطاعت کو قبول کر لے۔ لیکن جس لمحے اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا کوئی لمحہ اس کو معلوم نہیں ہے، نہ معلوم اس کی موت کب واقع ہوگی، آج ہوگی، 10 دن بعد ہوگی، سال بعد ہوگی۔ لیکن جب موت کا لمحہ آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ وقت، وہ لمحہ یا وہ مدت یا مہلت کہ جو اللہ نے اسے دی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ مہلت نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے آ سکتی ہے۔ اس لیے ان ساری باتوں میں فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ دیکھو ایک ہی جانور ہے اور اس جانور کی 3 رگیں ہیں، ایک رگ میں سے گوبر گزر رہا ہے اور ایک رگ میں سے خون گزر رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کی ایک رگ سے دودھ گزر رہا ہے۔ اب ادھر گوبر ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہے، ادھر خون ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہے، اور درمیان سے دودھ گزر رہا ہے وہ پاک ہے، وہ ہمارے لیے ایک مبارک مشروب ہے، ہمارے لیے ایک صحت افزا مشروب ہے۔ اس کو ہم پیتے ہیں تو ہمیں لذت بھی حاصل ہوتی ہے، ہمیں تقویت بھی حاصل ہوتی ہے، ہمیں وٹامنز اور منرلز بھی ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، ایک ہی جانور ہے اور اس جانور کے اندر 3 چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، ان میں سے 2 ناپاک ہیں، نجس ہیں، حرام ہیں، اور ایک پاک ہے اور ایک انسان کے لیے جو ہے غذا اور خوراک کا سامان اور صحت کا سامان بن رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر تمہیں اپنی ان مخلوقات کے اندر جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اور یہ ساری چیزیں انسان کا امتحان ہے کہ دیکھیں کون اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے اوپر آتا ہے، کون اللہ کا منکر بنتا ہے، اللہ کی عنایات، اللہ کی ان چیزوں سے وہ حاصل نہیں کرتا کوئی سبق، ان چیزوں سے کفر و شرک ہی کی طرف رہتا ہے، اللہ کا منکر اور اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے اس کا ناشکرہ ہی رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ چنانچہ اس زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ دعوت دین کے اصول بیان کرتا ہے، اور وہ دعوت دین کے اصول کیا بیان فرمائے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دیکھو اللہ کے راستے کی طرف جب بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلانا، دانش مندی کے ساتھ بلانا، موعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی سے بحث و مباحثہ ہو جائے، مجادلے اور مناظرے کی کوئی شکل ہو جائے تو وہ بھی بہتر طریقے سے کرنا۔ یہ بڑے خوبصورت اصول دیے گئے، اور قیامت تک آنے والے ہر دعوت دین کو دینے والے کو یہ اصول بتلا دیے گئے کہ دیکھو تمہارا رویہ اور تمہارا جو معاملہ ہے جس کو تم دعوت دین دے رہے ہو وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حکمت کا مطلب کیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جیسا مخاطب ہے اس کی جتنی ذہنی اور جیسی ذہنی صلاحیت ہے اس ذہنی صلاحیت کے مطابق اس سے گفتگو کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری گفتگو اتنی بلند و بالا اور اتنی علمی ہو کہ وہ اس کے بیچارے کے بہت اوپر سے گزر جائے، اتنی فلسفیانہ ہو کہ اسے یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اتنی گنجلک ہو، اتنی پیچیدہ ہو کہ اسے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کا کہنے کا مقصد کیا تھا، نچوڑ اور لب لباب کیا تھا آپ کی بات کا۔ لہذا حکمت کو سامنے رکھنا، والموعظۃ الحسنہ، اور ایک اچھی نصیحت کے ساتھ کرنا، بات ڈنڈا لے کر اور لاٹھی لے کر نہ کرنا، بات یہاں سے نہ شروع کرنا کہ تم سارے کے سارے جہنمی ہو، تم سارے کے سارے۔ موعظت اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی ہو، دوسرے کی تحقیر دل میں نہ ہو، دوسرے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ تو بالکل گندے ہیں، یہ تو بہت ہی نافرمان اور بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں۔ اس لیے ایک اچھے طریقے سے ہمدردی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ انہیں نصیحت کرنا، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اگر کوئی آرگو کرتا ہے، کوئی دلیل مانگتا ہے، کوئی مجادلہ اور مناظرہ کرتا ہے تو وہ مناظرہ اور مجادلہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے، وہ بھی خوبصورت اور احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا، اللہ کو معلوم ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پہ ہے،
یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ کتنے لوگوں کو تم نے ہدایت دی اور کتنے لوگ تمہاری وجہ سے گمراہی کا شکار ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ اللہ کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا، اور جو لوگوں کا رویہ ہے، لوگوں کے جو رد عمل ہے، اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرنا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگوں کے ساتھ نیکی کا اور احسان کا سلوک کرتے ہیں۔ ان مضامین کے ساتھ سورہ نحل کے مضامین اور 14ویں پارے کے مضامین اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے مضامین آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔